کچھ ہے محبت کا. ڈاکٹر امجد پرویز 28 مارچ 1945 کو اندرون شاہ عالمی گیٹ لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ عبد الکریم اسلامیہ کالج لاہور کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، جبکہ ان کے دادا خواجہ دل محمد اسلامیہ کالج لاہور کے اساتذہ تھے. موسیقار مجاہد حسین نے ڈاکٹر امجد پرویز کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر امجد صاحب سے میری شناسائی تقریباً 38 ایئرس اور تقریباً 40 ایئرس کے قریب کراچی میں ملاقات ہوئی. مندر کراچی میں ہوتا، اور ڈاکٹر صاحب مشتاق ہاشمی کے گھر پہ میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر ان سے دوستی ہو گئی، ان سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. ایک دوستوں کی طرح ہم نے کام کیا. آرٹسٹ تو تھے ہی اچھے، دوست بھی بہت اچھے. اور میں نے لاہور آ کے میں نے ریڈیو پاکستان میں ان کے لیے بہت ساری ریکارڈنگز کی، گیت غزل بہت انہوں نے میرے ساتھ گائے. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ میں نے ان کے فوک غزل گیت بہت سارے ریکارڈ. پھر ڈاکٹر صفی حسن صاحب نے ایک غزلوں کا البم کرنا تھا، اس میں بھی آبدہ پروین اور ڈاکٹر صاحب نے غزلیں گائیں جو کہ بہت اعلیٰ کاوش، اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اس میں گائے. آبدہ جی بھی بہت اچھا گائیں. پھر ان کے لیے میں نے کمرشل گانے بھی کیے. بسنت کا نغمہ انہوں نے مجھ سے کروایا اپنے طور پہ. اس کے علاوہ بہت ساری غزلیں، بہت گیت، بہت قومی نغمے میں نے ڈاکٹر صاحب کی آواز پاٹ کیے. وہ آرٹسٹ تو تھے ہی اچھے، دوست بہت اچھے تھے، ملنسار بہت اچھے تھے، ہمدرد بہت. ڈاکٹر صاحب کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کلاسیکی موسیقی میں بھی اپنی کاوش جاری رکھی. پھر کلاسیکل راگ گائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لائٹ گانے والے کے لیے بہت بڑی بات. انہوں نے کلاسیکل میں بہت مہارت حاصل کر لی، بہت راگ گائے، اور لائٹ غزل گیت تو گاتے ہی بہت اچھا تھے. اور ڈاکٹر صاحب کی کمی جو ہے وہ ہمیں تادیر رہے گی. ڈاکٹر صاحب جیسا اچھا ملنسار دوست آرٹسٹ کلاسیکل سنگر کم پیدا ہو سکتا ہے. امجد پرویز نے ابتدائی تعلیم محلے کے اسکول سے حاصل کرنے کے بعد 1960 میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور بعد میں گورنمنٹ کالج. پھر 1967 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور عملی زندگی کا آغاز بطور انجینئر کیا. ڈاکٹر امجد پرویز کو بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا، اور یہی شوق ان کو ریڈیو پاکستان لاہور لے آیا، جہاں پر انہوں نے 1954 میں بچوں کے پروگرام ہونہار سے کیا، اور پھر 6 اشروں تک وہ کلاسیکل اور نیم کلاسیکل گلوکار کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ رہے. انہوں نے شام 84 گھرانے کے استادوں سے کلاسیکی گانے کی تربیت حاصل کی. ان کے اساتذہ میں استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان، استاد غلام شبیر خان، استاد غلام جعفر خان، اختر حسین اکھیاں اور موسیقار میاں شہریار شامل تھے، جن کی زیر نگرانی انہوں نے فن گائکی کے اسرار و رموز سیکھے. ڈاکٹر امجد پرویز کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے کلاسیکل گلوکار استاد پرویز پارس کہتے ہیں، بڑا ہی دکھ ہوا. ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ایسی شخصیت کمال ہی تھی کہ لوگوں کے بارے کوئی نہ کوئی گلا ہوتا ہے، ان کے بارے کسی کو کبھی گلا نہیں. اتنے خوبصورت شخص تھے، حلیم، تو کبھی کسی کی برائی نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے. تو پہلے دیکھیں وہ پہلے استاد سلامت علی خان کے شاگرد تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد پھر غلام شبیر، استاد غلام شبیر خان، غلام جعفر خان، ان سے سیکھنے لگے. ان کی باقاعدہ عزت کی ابھی تک ڈیتھ سے پہلے ان کی بیٹھک ان کے نام پہ انہوں نے زندہ رکھی، کرایہ وہ دیتے تھے. تو پرائڈ آف پرفارمنس تو تھے ہی، آپ سب لوگ جانتے ہیں. 2-3 کتابیں لکھی، اخباروں میں ڈھیروں لوگوں کے انہوں نے ریویو لکھے، آرٹیکل لکھے. تو ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، کامیاب ناپید ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ایسے لوگوں کا ملنا انتہائی دکھ کی بات ہے. یہی ہے کہ ان کے اللہ ان کے درجات بلند کرے. کلاسیکل بھی گاتے تھے، جب گاتے غزل گیت تو گاتے، تو آپ نے سب کو پتا مشتاق ہاشمی صاحب ساتھ مل کے انہوں نے گایا تھا وہ تیرا لٹیا شہر بمور، ان کا وہ بہت ہی پاپولر ہوا تھا. تو وہ بعد میں وہ کلاسیکل بڑا ہی صاف ستھرا کلاسیکل گاتے. ان کے لیے ہماری، ان کے سارے خاندان کے لیے میری دعائیں. ڈاکٹر امجد پرویز آج کل ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام فن اور فنکار سے وابستہ تھے، جہاں وہ پاکستانی فنکاروں اور موسیقی کی استاد شخصیات کی زندگی اور ان کے فن پر تجزیہ کرتے تھے، اور ملکہ ترنم نور جہاں کے فن
اور شخصیت پر تجزیہ ان کا آخری پروگرام ثابت ہوا جو کہ گزشتہ ماہ نشر کیا گیا۔ گلوکار علی رضا خان ڈاکٹر امجد پرویز کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ انسان تھے، میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی۔ ایسے ایسے لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے اس میوزک کے لیے بڑی تقدو کی، بڑی کوشش، اور خود بھی بڑا اچھا گائے۔ وہ ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انسان تھے، بہت محبت کرتے تھے اور مجھے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں بھی ان سے کرتا تھا اور کرتا رہوں گا ان کے بعد بھی۔ بہت خوشگوار موڈ میں ہمیشہ وہ ملتے تھے میرے ساتھ اور بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ خود بہت اچھے تھے۔ دیکھیے، وہ جو آدمی خود بہت اچھا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بہت اچھا ملتا ہے۔ ڈاکٹر امجد پرویز نے 60 کی دہائی میں ریڈیو پروڈیوسر اعظم خان کے پیش کردہ میوزک پروگرام خاطر احباب میں کئی دفعہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس پر میڈم فریدہ خانم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ یہ دہائی موسیقی کے اعتبار سے ریڈیو پاکستان لاہور کے تخلیقی دور میں شمار کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر امجد پرویز کلاسیکل گائک ہونے کے ساتھ ساتھ نیم کلاسیکل موسیقی میں بھی بڑی نمایاں اہمیت کے حامل تھے۔ کلاسیکل گلوکار استاد فہیم مظہر نے ڈاکٹر امجد پرویز کو یاد کرتے ہوئے کہا، بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ آرٹسٹ تھے اور بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ رائٹر تھے۔ انہوں نے میوزک کے آج تک ہمارے لیجنڈز میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ باقاعدہ ریڈیو پر پروگرام کرتے رہے اور اکثر مجھے آن لائن بھی لیتے تھے۔ تو مجھے تو اتنا افسوس ہوا ہے کہ آئی کانٹ ایکسپریس اٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی معزز اور معتبر شخصیت تھے موسیقی کے حوالے سے۔ پاکستان میں ایسے لوگ اب شاید کب اس پائے کے لوگ پیدا ہوں، آئی کانٹ سے مچ، کہ ان کے کیے ہوئے کام جو ہیں، جو انہوں نے ہماری فلم انڈسٹری کے بہت بڑے لیجنڈز کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے جو خیالات اور اپنی جو تاریخ رقم کی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ میرے پی ٹی وی کے پروگرام فردوسی گوشت میں اکثر وہ آتے بھی تھے، گاتے بھی تھے، کمنٹس بھی دیتے تھے، اور دوسرے فورمز پر بھی ان سے اکثر ملاقات اور بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ایسی نابغہ ہستی اب شاید ہمیں دیکھنے اور سننے کو نہ ملے۔ ڈاکٹر امجد پرویز کلاسیکل گائکی، ٹھمری اور خیال کے علاوہ کافی، غزل، گیت، موسیقیت کی بندش میں رہتے ہوئے کمال انداز میں پیش کرنے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے ماسٹر منظور حسین، کالے خان، بخشی وزیر، کریم شہاب الدین، وزیر افضل، نثار بزمی، عنایت حضروی، الطاف حسین، رشید اترے، امجد بابی اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر اور میوزک ماسٹر خالد اصغر کی بنائی ہوئی دھنوں میں امر گیت گائے۔ خوشبو سے بھری تاروں سے سجی۔ ڈاکٹر امجد پرویز نے 2 دہائیوں تک ہر مہینے پروگرام آہنگ خسروی کے لیے ایک راگ ادا کیا اور خیال فورم میں 50 سے زیادہ راگ پیش کیے۔ نیا کرو پار داتا مورے، نیا کرو پار۔ ڈاکٹر امجد پرویز چونکہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، اس لیے نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان نیس پاک میں مینیجنگ ڈائریکٹر، وائس پریزیڈنٹ، جنرل مینیجر اور چیف انجینئر کے عہدوں پر تعینات رہے۔ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسیقی سے اپنے تعلق کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ پاکستان میں میوزک ہسٹری کے بارے میں کئی کتابیں تحریر کی، جن میں میلوڈی میکرز آف سب کانٹیننٹ، جس میں 1950 سے 1980 کی 3 دہائیوں کے دوران کام کرنے والے 47 میوزک کمپوزرز کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ یہ کتاب 2012 میں شائع ہوئی، جبکہ میلوڈی سنگرز کے نام سے 2 کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر امجد پرویز کو 1977 میں بہترین ٹیکنیکل پیپر لکھنے پر صدر مملکت کی جانب سے گولڈ میڈل، 2009 میں ڈاکٹر اے کیو خان لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان نے ان کی شعبہ موسیقی کے لیے دی گئی خدمات پر انہیں 2000 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ڈاکٹر امجد پرویز ایک ملنسار شخصیت کے حامل انسان تھے اور انہوں نے انسان دوستی کو اپنا شعار بنایا۔ ڈاکٹر امجد پرویز پاکستانی موسیقی کی پہچان تھے اور ان کی شعبہ موسیقی کے لیے دی گئی خدمات لازوال ہیں،
جن کو مدتوں فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔